یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گال، جیسے روئی ہوتی ہے نا دھنی ہوئی، ایسے آپ پھونک مارے ہوا میں اڑتی ہے. اتنے بڑے بڑے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑ یہ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے، نہیں ہلکے ہوں گے، گرد و غبار بن جائیں گے. اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات. کہتے ہیں نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے، تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی. جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی؟ دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی. زلزلہ آئے گا بہت بڑا. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی بھی جگری دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لیے ایسا گرم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا. جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمیم. تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں. ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی؟ میری حالت کیا. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ماں ہر چیز بھول لیتی ہے، اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی. ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. تمہیں لگے گا لوگ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. نشے میں نہیں ہوں گے، دماغ معاف ہو چکا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اس لیے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بہت سخت ہوگا. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی. ہم کھائیں گے، پیئیں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے. مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے. کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں نا تو مجھے بتا دیا کرو. میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بولتا تھا، ہون کی ہو رہا ہے. تو مجھے ہمارے دوست فیصل آبادی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہون ہوتا ہے، یہ ہون نہیں ہوتا. تو یہ بری بات ہے نا، ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، وہ اگلے پہ بڑا برا اثر جاتا ہے. تو یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے یار. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے بولا ہوا ہے کہ مجھے بتا دیا کرو. تو آپ بھی بتا دیا کرو، وہیں ٹوک دیا کرو. آپ یوں کر کے نا ایکسکیوز می سر یوں ہوتا ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں، چلو اچھا ہو گیا. ہون میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا ہون، تو پنجابی میں ہون، میاں والی میں ہون. کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے. ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے. کبوتر بول رہا ہوں، کبوتر بولا وہ کبوتر نہیں ہے. ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجوید قاریوں کی طرح ہو جائے. قاری تو وہ مشہور ہے نا، شیرہ ہے شیرہ. دکان پہ گیا نا قاری صاحب، کہنے لگے شیرہ ہے مٹھائی کی دکان. انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل شیرے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے. تو اسٹیبل. اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل، اس لیے میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، جو مارکیٹ میں جو انگلش چل رہی ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ تو اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا. تو وہ قیاس کیا. تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو. اس میں قیاس نہیں چلتا. جیسے پروناؤن ہے لیکن جب اس کو پروننسیشن کہیں گے نا، پروناؤنسیشن نہیں کہتے. تو میں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے پروناؤن سے پروناؤنسیشن بناتا تھا. کسی نے بتایا یہ پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے، ناؤن نہیں. تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، سمجھتے ہیں. لغت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اجتہاد نہیں چلتا زبانوں میں. اچھا خیر. تو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے. یہ اللہ ہمیں بتائے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں. ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے. گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا. تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا. اسلام ترقی سے نہیں روکتا، ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے.
ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ افیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا, اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی. جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا, لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو, آخرت. اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں, آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی, دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں. بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے, اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہیں. میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی, 90s کی بات ہے یہ, 91 میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی, جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے, اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گونج تو نہیں رہی ہے؟ ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے, جو بعد میں ہمارے استاذ بنے. اس وقت تک مولانا صاحب تھے, مفتی تھے, درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, وہ درخت لگا رہے تھے, آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی؟ تمہاری اتنی عمر ہے بھائی, کل مر جاؤ, پرسوں مر جاؤ, اگلے دن مر جاؤ. درخت کم سے کم کھجور کا درخت 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے پھل دے گا. صحابی نے کہا پتہ نہیں. فرمایا پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہیں بھائی, درخت کا پتہ ہے نہیں, کہ اپنا پتہ ہے نہیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. کہتے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. یہ شعر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایبٹ آباد میں ہمارے رشتے دار تھے, میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے, تو سونے کی جگہ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا تکیے پہ, تو مجھے ڈرا دیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر. نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے. یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو. سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا, ریلیکس ہو جائے. تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ. سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, تو نیند آئے گی اس کو. تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے, کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے. تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری, تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کا رواج ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں ہے, 100 سال کی سوچ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا؟ بول لو منہ سے, ڈی موٹیو. حوصلہ افزائی کی, حوصلہ شکنی کی. حوصلہ شکنی. اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے. ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے, زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے. ترقی یافتہ ملکوں کا تو 25% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے, لازمی ہے. ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی, باقی چیزیں بھی ہیں. تو ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان ہوتے ہیں, یاد رکھو. نبی کو ٹائم 23 سال دیے گیا, 23 سال. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا, تو کیا یہ پاسبل تھا؟ بے کیا ہو گیا یار. دیکھو 23 سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک, ہزاروں سال تک کے لیے, تو یہ پاسبل ہے 23 سال میں؟ ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا, اس کی قانون سازی بھی 23 سال میں نہیں ہوتی رہتی ہے 100 سال تک. ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آئین بنتا ہے, قراردادیں پاس ہوتی ہیں, اگلی اسمبلی آگے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط پاس ہو گیا ہم سے, کوٹا اور بڑھا دو, وزراء کا تنخواہ بڑھا دو. بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے, تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن, وقت کے ساتھ ساتھ. آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے, آج تھوڑی پہنچا ہے, اس میں 1000 سال کی محنت ہے نا. مارے کھاتے 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 سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے, لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت. جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا. جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے. تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے؟ یہ نہیں آ رہی بات. پاسبل ہے 23 سال میں؟ ممکن نہیں, کلا. جبکہ اس 23 سال میں آپ نے نکاح بھی کیے, اس 23 سال میں جنگیں بھی ہیں, اس 23 سال میں تجارت بھی ہے, اس 23 سال میں شکست بھی ہے, اس 23 سال میں فتوحات بھی ہیں, عبادت بھی کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا. فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, ان میں ایک فضیلت یہ بھی
اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا، خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی. ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں، اس موقع پہ بھی دوں گا میں، پھر وہ درخت والی مثال کہیں رہ نہ جائے. دیکھو میں بہت سوچتا تھا، ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ اصول جب تک نہیں پڑھتے انسان گمراہ ہوتا ہے. خوب سمجھ لو، اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر، دین کے علم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا، اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا. وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا. نمبر 1 عربی گرامر اور عربی زبان. جس کو یہ نہیں آتی نا، اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا، بہت گمراہیاں کرے گا، حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا. کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ، یوترو بواحدۃ، نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آگے کہتے یوترو بواحدۃ، یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. ہم حیران تھے یار اتنی واضح حدیث ہے. بعد میں پتہ چلا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی. عربی میں او ترا یوترو کہتے ہیں جفت کو طاق بنا دینا. تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. یوترو کا مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا. تو بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت کے ذریعے جو پچھلی جفت نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بناتے تھے؟ آڈ بنا دیتے تھے. تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی، کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. عربی اربوں سے نہیں آ جاتی ہے. سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی، وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے. وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے، تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز ہے عربی میں مہارت ہو. جو قرآن و سنت والی عربی ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری. نمبر 2 اصول تفسیر، یہ بیس ہے. نمبر 3 اصول حدیث. نمبر 4 اصول فقہ. یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں، حدیث کے اصول کیا ہیں، فقہ کے اصول کیا ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا، مسائل حلال حرام جائز ناجائز، اس کو فقہ کہا جاتا ہے. فضائل کی حدیثیں الگ ہیں، فقہ کی بالکل الگ ہوتی ہیں. تو جب تک ان کے بیسک اصول کوئی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، پھر فقہ بھی پڑھے، فقہا کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے، سب کو پڑھا اس نے، امام شافعی کی دلیل، ان کا جواب، یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا. اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے، آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف، ایک دم منہ سے بول دے گا. اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ دیتے ہیں محدثین نے کہا ہے، تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے، بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے. آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں. تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں. تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے نہ مسائل بتانے کا حق ہے. ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے، مناظرے میں، ایتھیزم میں یا تقابل میں، جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے. پراپر شریعت کا علم جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا. آگے چلتے ہیں، ہم جو بات میں کر رہا تھا. تو اب دیکھو مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے، مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے، یہ ناجائز. لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ. تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے. استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے،
شان نزول ہی یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے, یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبارت النص, نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے. بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے. دلالت کا کیا مطلب ہے؟ نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن بغیر اجتہاد کے, بغیر ڈیپتھ میں جائے, بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو, تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا, کیونکہ اف کیا ہے؟ ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے, مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو, لیکن دلالت النص سے پتا چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں یاری بات, یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے, کچھ بھی نہیں ہے, یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص, اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے, اقتضاء النص کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے, مقصد وہ نہیں ہے, نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے, لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے. استیلا سے ہوتا ہے. ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے, جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے, جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے, لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا, اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا, تو مالک کون ہے؟ ہو آپ. اسی طرح گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو. اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ, تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا, انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ, اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی, لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں, کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا, جائیدادیں دے دی, اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز, لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے, تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا, کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ, للفقراء, یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا, حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا, تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں, بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے, عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے
اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے, بہت ساری چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم, ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا, یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے, اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارۃ النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چل ہی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے؟ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں, تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں, پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو